آپ کی ڈویژن میں یہ گزشتہ چند دنوں میں دوسرا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ممبر ہیں ڈاکٹر شاہد صدیق کو بھی ان کے بیٹے نے قتل کروایا۔ اب یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک 17-18 سال کے نوجوان نے محض چند روپوں کی خاطر، چند لاکھ روپوں کی خاطر اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ ان دونوں واقعات کو آپ کس تناظر سے دیکھتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو ایشو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیملی سسٹم جو ہے ہمارا وہ بڑا توڑ پھوڑ کا شکار ہے۔ وہ جو ہماری ویلیوز اور نارمز، وہ ایک پیرنٹس کی جو ایک ذمہ داری ہوتی ہے اپنی اولاد کی تربیت پہ، ان کا خیال رکھنے پہ، وہ ایک لنک مسنگ ہے۔ سملرلی جو اولاد کا ایک رسپیکٹ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، یہ بڑا ڈیلیکیٹ ہمارے جو ایسٹرن کنٹریز ہیں یہ نارمز موجود ہیں، ان کی ایک باقاعدہ سوسائٹی میں یہ ویلیوز موجود ہیں۔ جب یہ ویلیوز توڑ پھوڑ کا شکار ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں، اور اسپیشلی جو پیرنٹس اور اپنے جو بچے ہیں ان کے درمیان کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے، جو اس ابھرتے نوجوان کی ضروریات ہوتی ہیں وہ جب پیرنٹس پوری نہیں کر رہے ہوتے، یا وہاں پہ کوئی مس میچ آتا ہے یا کوئی کلیش آتا ہے، کانفلکٹ آتا ہے، تو اس طرح کے جو آفینسز ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اچھا، مقتول ندیم کا قتل ہوتا ہے، ابتدا میں اسے ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن آپ تفتیش کرتے ہیں، حقائق سامنے آ جاتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تفتیش جو ہے وہ اس قدر فول پروف ہے، اس میں کوئی شکم نہیں ہے جس کا ملزم جو ہے وہ فائدہ اٹھا لے؟ کیونکہ عموماً ایسے مقدمات میں دیکھنے میں آتا ہے کچھ عرصے بعد صلح ہو جاتی ہے یا جو مدعی ہوتا ہے وہ ملزم کو معاف کر دیتا ہے۔ جی بالکل، دو اسپیکٹس پہ میں بات کروں گا۔ انیشلی جو آپ نے چیلنجز کی بات کی، بالکل یہ ایک بلائنڈ مرڈر ہمارے لیے تھا جس کو ایک رنگ دیا گیا رابری کا۔ جو اس میں قاتل تھا بڑا شاطر تھا، اس نے پولیس کو یہ بتایا کہ ہم رنگ روڈ پہ جا رہے تھے، کچھ ڈاکو آئے، ہمیں ڈکیتی کرنے کی کوشش کی اور میرے والد کو انہوں نے شوٹ کر دیا۔ تو سب سے پہلے تفتیش ڈیفینیٹلی ایک اتنی بڑی واردات جب ہو جاتی ہے تو پولیس ہمدردی کرتی ہے جو کمپلیننٹ ہوتا ہے، مدعی پارٹی ہوتی ہے۔ تو انیشلی ہم نے تمام CCTV کیمراز چیک کیے، سب چیزیں چیک کی، تو ہمیں کوئی کلو مل نہیں رہا تھا۔ پھر جو میری ٹیم ہے، کانا انویسٹیگیشن کی جو ٹیم ہے، انہوں نے ایک چیز آبزرو کی کہ جو ایمٹیز ہیں، جو خالی خول ہیں، وہ تو گاڑی کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ کوئی باہر کا ڈاکو فائر کرے اور اس کی ایمٹیز گاڑی کے اندر سے ریکور ہو؟ دوسری امپورٹنٹ ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو فائر آرم انجری ہے اس کو آبزرو کر کے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنے ڈسٹینس سے فائر کیا گیا ہے۔ تو وہاں فائر آرم انجری جو تھی باڈی پہ وہ بلیکننگ تھی، برننگ کے سائنس تھے۔ تو اس اسپیکٹ کو، اس ایویڈنس کو ہم نے جب جوائنٹ کیا تو ہماری تفتیش یہ سامنے آئی کہ جو مرڈرر ہے، جو offender ہے، وہ گاڑی کے اندر موجود ہے، اور گاڑی میں صرف ایک ہی شخص موجود تھا جو کہ اس کا حقیقی بیٹا تھا۔ تو پھر ہم نے اس کو حراست میں لیا، اس سے انٹروگیشن کی، تو یہ بات سامنے آئی کہ اس نے ایڈمٹ کیا کہ یس، اسی نے ہی شوٹ کیا۔